بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینوا کی کلاس 2 میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم کچھ مزید ٹولز پڑھیں گے۔ کینوا اور اس طرح کی اور جو ویب سائٹس ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الگ سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے بہت سارے ویب سائٹس ہیں یا سافٹ ویئرز ہیں کہ جن پر ہم ڈیزائنز تو بنا سکتے ہیں لیکن ان کے لیے ہر چیز ہمیں الگ سے کلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ کینوا کے اندر ہمیں تمام تر چیزیں مل جاتی ہیں اور ہمیں کوئی باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر کوئی اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے لوگو وغیرہ یا ہماری اپنی جو تصویر ہوتی ہے تو وہ ہم باہر سے استعمال کر سکتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں۔ باقی یہاں پر ہمیں بیک گراؤنڈز ملتے ہیں، تصویریں ملتی ہے، ایلیمنٹس ملتے ہیں، تقریباً ڈیزائن کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ یہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے اس ڈیٹا کو۔ ٹیکسٹ کو ہم اسی وقت ایڈ کریں گے جب ہم کوئی بلینک ٹیمپلیٹ لیں گے، ابھی ٹیکسٹ کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہم آتے ہیں فوٹوز میں۔ فوٹوز میں یاد رہے یہاں سے آپ جتنا بھی ڈیٹا دیتے ہیں تو یہ کاپی رائٹ فری ڈیٹا ہوتا ہے، انہیں آپ مکمل فری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر کسی طرح کا کاپی رائٹ جو ہے وہ کلیم نہیں ہوتا۔ ان میں سے آپ جو بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں، مثلا میں سرچ کرتا ہوں سی یا میں کرتا ہوں بیچ۔ اب بیچ سے ریلیٹڈ یہاں بہت ساری تصویریں آ گئی ہیں، ان میں سے ہم جو بھی تصویر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لائک میں یہ تصویر لیتا ہوں اور یہاں اگر اپنے ڈیزائن پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا فٹ۔ اب جو باقی تصویر تھی وہ نیچے چلی گئی تو ہم اس کے پوزیشن میں جاتے ہیں اور اس کو ہم بیکورڈ پر کلک کر کے ہم نیچے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری تصویر نیچے چلی گئی۔ میں تھوڑا سا ایک لیئر اسے آگے لے آتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اگر اس کو ڈیلیٹ کر دوں، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دوں تو اب ڈیزائن اس طرح بن چکا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر کون سی تصویر صحیح جچتی ہے۔ اگر اس کو ہم اس طرح ٹرانسپیرنسی اس کی کم کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو تصویر تھی وہ بھی تھوڑی بہت دکھ رہی ہے اور جو بیچ کی تصویر تھی وہ بھی تھوڑی بہت دکھ رہی ہے۔ تو اس طرح ہم کئی تصویریں جب لیتے ہیں اور ان کی ٹرانسپیرنسی مینیج کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک الگ لک ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ جب آپ بیچ کو سرچ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ یہاں پر ہمیں کچھ کی ورڈز ملتے ہیں۔ ان کی ورڈ پر کلک کر کے ہم اس سے ریلیٹڈ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے بیچ ہاؤس ہوا تو یہاں پر بیچ پر گھر جو ہے وہ ہمیں نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بیچ سن سیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سن سیٹ بھی نظر آتا ہے اور بیچ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آتے ہیں ابھی بیک گراؤنڈ میں، تو ہم مختلف بیک گراؤنڈز لے سکتے ہیں۔ ون کلر بیک گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں، ملٹی کلر بیک گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں۔ گریڈینٹ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملٹی کلرڈ جو بیک گراؤنڈز ہے وہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس وقت جیسے میں یہ بیک گراؤنڈ لیتا ہوں تو یہ بیک گراؤنڈ یہاں پر ایڈجسٹ ہو گیا ہے۔ اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر لوگوز ملتے ہیں، تو آپ یہاں سے خود کے لوگوز جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر فولڈر ملتا ہے۔ اس فولڈر کے اندر ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ڈیزائنز یہاں پر مل جاتے ہیں اور اس طرح اگر ہم نے کوئی چیزیں ایڈ کی ہو تو وہ ہمیں مل جاتی ہے، یا اگر ہم نے کوئی چیزیں پرچیز کی ہو تو وہ بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ اس طرح ہم جب مور پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مزید بہت ساری ویب سائٹس ملتی ہے جن سے ہم ڈیٹا لے کر یہاں پر کلک کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کیو آر کوڈ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جنریٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پکسلز اور پکسا وے اور یہ پیکسٹن وغیرہ، اس پر بھی ان کو کھول کر بھی آپ ان کا ڈیٹا یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بے شمار بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان سب کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت سارا ڈیٹا ہے اور عام طور پر اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر کہیں آپ کو کچھ بہت مزید ایڈوانس چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جی میل کا ایک فوٹوز کے نام سے ایک سروس ہے جی میل کا، تو آپ ان فوٹوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کی گیلری کی تمام تر فوٹوز اور ویڈیوز موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ گوگل ڈرائیو، اپنی جی میل کے گوگل ڈرائیو میں جا کر بھی یہاں سے چیزیں اٹھا سکتے ہیں۔
यहाँ मोर पर जितने ऑप्शंस हमें मिलते हैं ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि मैं इतने डिटेल के साथ अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा तो ये हमारा बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं, काम की चीज़ें हैं बिल्कुल है, लेकिन ये है कि इसको पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता। बहुत इजी चीज़ें हैं, खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये तो बना बनाया हमने एक डिज़ाइन लिया था। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के लिए जब डिज़ाइन बनाते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड में हम अब इसे सेव कैसे करेंगे, तो आपको ऊपर एक शेयर का ऑप्शन नज़र आता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आता है। बाकी भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊँगा, बस सिर्फ डाउनलोड्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कुछ एनिमेशन पर काम किया था, तो इसलिए यहाँ पर मुझे सजेस्टेड जो फॉर्म देता है, फाइल की टाइप देते हैं, तो वो MP4 वीडियोस देती है, ठीक है, वीडियो देता है। तो हमने क्या करना है, JPG हमने सेलेक्ट करना है, और इसे सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसकी क्वालिटी को ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ क्राउन का एक ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये आप नहीं कर पाएंगे, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं पेड वेबसाइट में पेड वर्जन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप लोग फ्री में अगर इस्तेमाल करते तो फिर आप यहाँ से फ़ायदा नहीं उठा सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसी हालत में भी इसको डाउनलोड करेंगे तो बेहतरीन इसकी क्वालिटी होती है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। अगर एक से ज़ायद पेजेस हो, जैसे ये पूरा पेज आप यहाँ से, चले मैं आपको करके दिखा दूँ, ये डाउनलोड हो जाए तो ये डाउनलोड हो गया। इसको हम खोलते हैं तो देखते हैं किस तरह नज़र आता है। जी, ये अब हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अब अगर आप इसको अपनी वीडियो के ऊपर लगाएंगे तो इससे एक अच्छा मैसेज जाता है, बल्कि ये लगाना ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास एक से ज़ायद पेजेस हो, जैसे ये ऊपर डुप्लीकेट पेज का एक ऑप्शन हमें मिलता है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा पेज भी आ जाता है। इसके बाद यानी यहाँ पर आप 2-3 पेजेस या 6-8-10 पेजेस, जितने भी पेजेस आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, शेयर के ऑप्शन पर जाते हैं और डाउनलोड में आते हैं। यहाँ से हम JPG फाइल को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ हमें बताया जा रहा है कि ऑल पेजेस, यानी कि जितने भी पेजेस मौजूद हो वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप इनमें से कोई एक पेज डाउनलोड करते हैं तो आपने इनको डीसेलेक्ट करके, मिसाल के तौर पे पेज नंबर 2 आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके डन करें। अगर आप दोनों को डाउनलोड करना चाहते हैं या अगर ज़्यादा है सबको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑल पेजेस पर क्लिक करें और डन पर क्लिक करें। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इस सूरत में आपके पास जो फाइल डाउनलोड होगी वो WinRAR की सूरत में डाउनलोड होगी। उन्हें फिर आपने WinRAR से निकाल के इस्तेमाल करना होता है। अब हम आते हैं दोबारा से होम पेज पर। मैं यहाँ दोबारा सर्च करता हूँ YouTube थंबनेल। अब की बार हम ब्लैंक कोई टेम्पलेट लेते हैं और यहाँ से हम कोई भी तस्वीर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं अमेन पॉइंटिंग, या हम अमेन की जगह सिंपल हम पॉइंटिंग करते हैं। अच्छा, ये मैं टेम्पलेट में सर्च कर रहा हूँ, इस वजह से जो चीज़ मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर रिजल्ट में नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो मैं आता हूँ फ़ोटोज़ में, और फ़ोटोज़ में आने के बाद मैं पॉइंटिंग या अमेन पॉइंटिंग या जो भी हो, वुमेन पॉइंटिंग वगैरह। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे अगर आप ये तस्वीर लेना चाहते हैं तो आप ये तस्वीर लें, इसको एडजस्ट करें। अब एक तो आप ये चाहते हैं कि सेम इसी बैकग्राउंड के साथ मैं तस्वीर लगाना चाहता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं ये तस्वीर तो इस्तेमाल कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो मैं अलग इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे यहाँ पर, इस तस्वीर को आपने क्लिक करना है, एडिट इमेज में आना है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये भी आपको सिर्फ पेड वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, पेड वर्जन में। अब यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर का एक ऑप्शन हमें मिलता है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं
تو صرف اس لڑکی کی تصویر یہاں پر رہ جائے گی اور جو باقی بیک گراؤنڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی اب یہ صرف تصویر رہ گئی ہے اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو ہم ایسے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، اور یہاں سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہی والی بیک گراؤنڈ جو ابھی ہم نے استعمال کی تھی ہم وہی یہاں پر ایڈ کرتے ہیں. یہ دیکھیے بیک گراؤنڈ ہماری ایڈ ہو گئی ہے. اب ہم یہاں سے ٹیکسٹ میں آتے ہیں. ٹیکسٹ میں آنے کے بعد یہاں پر ایک تو آپ کو بنے بنائے سٹائلز آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ مختلف سٹائلز میں آپ ٹیکسٹ کو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمپل ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ 2-3 آپشنز ہمیں مل رہی ہے، ان میں سے ہم کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر ہم لکھتے ہیں مثلا بوسٹ یور یوٹیوب ویڈیوز. اس کے کلر کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. میں یہ کلر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں اسے ایڈجسٹ کرتا ہوں. اس کے سائز کو ہم یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. اس کو اگر آپ 2 لائن میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو سمپل انٹر دبائیں، اور اب اس کو یہ آپ جہاں بھی ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ان لوویسٹ بجٹ. جی پھر آپ اپنی مرضی کے یہاں سے کلرز وغیرہ تمام تر چیزیں پہلے کل کی کلاس میں ہم بتا چکے ہیں. اگر وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو پہلے وہ کلاس دیکھیں، اس کے بعد یہ والی کلاس دیکھیں. اب جو بنا بنایا ٹیکسٹ ہے اس کو اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سمپل، پہلے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں جیسے یہاں سے آپ کو بنا بنایا ٹیکسٹ پسند آتا ہے، جیسے یہ والا آپ کو پسند آتا ہے، تو سمپل آپ نے اس پر کلک کرنا ہے، اس کو ایڈٹ کرنا ہے. یہاں سے بوسٹ یور، اس کے سائز کو ہم تھوڑا سا کم کرتے ہیں، اور یہاں ہم لکھتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز. اس کے سائز کو بھی ہم تھوڑا کم کرتے ہیں. سائز اتنا ٹھیک ہے. میں اس کو تھوڑا سا یہ جو سپیس ہے یہ تھوڑا سا بڑھاتا ہوں. اب دیکھتے ہیں یہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا تو ہم یہاں سے اس کو چھوٹا کر کے یہاں دیکھتے ہیں، یہی پر ہم اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں نیچے لکھ سکتے ہیں ان لوویسٹ بجٹ، اور اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کریں. اس کے درمیان آپ سپیس بھی کم کر سکتے ہیں، جیسے یہ ہم کر سکتے ہیں اس طرح. اس کے درمیان بھی سپیس ہم کم کر سکتے ہیں. اس کے کلر کو ہم وائٹ رکھ سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مختصر کینوا کے حوالے سے یہ جو کلاسز تھی، امید ہے کہ کینوا سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں. پھر بھی اگر کوئی چیز رہ رہی ہے یا آپ کو کہیں پر مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. خدا حافظ.